الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. لائق سب احترام ذی احتشام قرۃ عیون الصلحاء حضرت علامہ مولانا حافظ اظہر حسین نقشبندی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، فخر السادات حضرت علامہ پیر سید ظہور حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہ، استاذ مکرم حضرت مولانا حافظ ممتاز حسین حیدری صاحب، برادر مکرم حضرت مولانا علی اصغر صاحب، دیگر انتہائی قابل احترام برادران اسلام، حاضرین و سامعین، میں اور آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ آج کی تقریب سعید عاشق رسالت مآب جناب محترم برادر عبدالقیوم صاحب، بھائی ندیم اور بھائی سلیم صاحب کے والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ آج اس محفل میں تلاوت ہوئی، ثناخوانی ہوئی، ابھی چند گھڑیاں قرآن اور حدیث بیان ہوگا، ان تمام اعمال حسنہ پر اللہ کریم کی بارگاہ سے جو خیرات اور برکات نازل ہو رہی ہیں، اللہ کریم و جملہ خیرات و برکات مائی صاحبہ کی قبر پر نازل فرمائے اور ان کے درجات کو مزید رفعت و بلندی عطا فرمائے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، اتنا وقت نہیں میرے پاس کہ میں کوئی طویل تمہید باندھوں اور پھر اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید کا جو مقام تلاوت کیا ہے، اس کی روشنی میں چند گھڑیاں کلمہ اسلام کی جو برکات ہیں اس کے حوالے سے اپنی معروضات عرض کروں گا۔ اللہ کریم مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہماری جتنی عزت ہے، جتنا وقار ہے، یہ کلمہ اسلام کی وجہ سے ہے۔ ہم کیوں خیر امت ہیں کہ اللہ نے ہمیں کلمے کی دولت عطا فرمائی، اور دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی بھائی عبدالقیوم، بھائی ندیم، بھائی سلیم کی والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے اس پاکیزہ ماحول میں ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں کہ مائی صاحبہ کلمہ گو تھی، وہ اہل اسلام میں سے۔ تو آئیں دیکھیں چند گھڑیاں اللہ نے کلمے کی کیا عظمت اور عزت بیان کی ہے۔ یاد رکھیں اللہ کریم کی سنت ہے کہ جو چیز ہماری عقل میں نہ آتی ہو، ہماری سمجھ تھوڑی ہو اور اس کا مقام ورا الورا ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے سمجھانے کے لیے مثال عطا فرماتا ہے۔ مثال سے اللہ کریم گفتگو فرماتا ہے، کلام فرماتا ہے۔ تو چونکہ کلمہ اسلام کی عظمت ہماری عقلوں سے ورا ہے، بلند ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کلمہ اسلام کی عزت و عظمت سمجھانے کے لیے ایک مثال عطا فرمائی ہے، ایک مثال سے کلام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ۔ اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے کلمہ طیبہ کی مثال کیسے دی ہے؟ مثلا کلمۃ طیبۃ، ہم نے کلمہ طیبہ کی مثال کیسے دی ہے؟ کشجرۃ طیبۃ، فرمایا کلمہ طیبہ ایسے ہے جیسے کوئی پاکیزہ درخت ہوتا ہے۔ کشجرۃ طیبۃ، کلمہ ایسے ہے جیسے کوئی پاکیزہ، بولے نہیں آپ لوگ، جیسے کوئی پاکیزہ طیب کا مطلب ہے پاک۔ ہمیں بھی بچپن میں مائیں کلمہ یاد کراتی تھی تو پڑھاتی تھی پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک۔
یہ جو طیب کا لفظ ہماری ماؤں نے ہمیں سکھایا تھا نا، وہ قرآن کی اس آیت سے لیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے کلمے کو طیبہ کہا ہے، کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ۔ فرمایا کلمہ اسلام کا درخت ہے، کلمہ اسلام کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی پاکیزہ درخت ہوتا ہے۔ دیکھیں کلمے کی طہارت ایک سادہ سی مثال دینے لگا ہوں۔ آپ کسی سکھ کو، کسی یہودی کو، کسی عیسائی کو، کسی مجوسی کو، کسی ہندو کو، کسی بھی غیر مسلم کو دنیا کا مہنگے سے مہنگا صابن دیں، کیمیکل دیں، اور اسے کہیں سارا دن اپنا وجود دھوتا رہے، وہ سارا دن اپنا وجود دھوتا رہے، اس کا جسم پاک نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جسم بھی پاک ہو جائے گا، روح بھی پاک ہو جائے گا۔ وہ کلمہ طیبہ ایسا ہے جو بندے کو پاک کر دیتا ہے۔ حضرت شواہد النبوت اٹھا کر دیکھیں، امام الانبیاء کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، بعض نے جناب دہیہ کلبی کے حوالے سے بیان کی ہے، یا رسول اللہ اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ فرمایا میرے کلمے کی یہی شان ہے، تو کلمہ پڑھ اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یا رسول اللہ پہلے سن لے میں نے کون کون سے گناہ کیے ہیں، پھر مجھ سے بخشش کا وعدہ فرمایا۔ فرمایا اپنا گناہ بیان کر۔ اب وہ طویل حدیث ہے، آپ نے سن رکھی ہے، وقت میں وہ ساری حدیث سناؤں، میں تو کلمے کی پاکی کی مثال دے رہا تھا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا نکاح ہوا، میری بیوی حاملہ تھی اور میں نے دور کئی سال کے سفر پر، تجارتی سفر پر نکلنا تھا، تو عرب کے معاشرے میں بیٹی کو باعث شرمندگی سمجھا جاتا تھا، تو میں نے اپنی بیوی کو نصیحت کی اگر بیٹا ہوا تو اس کا یہ نام رکھنا، اور اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ درگور کر دینا، میں بیٹی کا باپ کہلانا پسند نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کہ میں چلا گیا۔ حدیث طویل ہے اور واقعہ طویل ہے۔ کئی سال بعد میں واپس آیا، اپنے آنگن میں داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا، صرف ایک بچی کھیل رہی تھی۔ میں نے سمجھا کوئی ہمسایوں کی بچی ہے، میں نے بیوی سے پوچھا، اس نے کہا یہ تیرا اپنا خون ہے، یہ تیری اپنی بیٹی ہے۔ میرے اوپر تو اب جوش چڑھ گیا اور مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ اگر میں میری طرف انگلی اٹھا کر کہیں وہ دیکھو بیٹی کا باپ جا رہے ہیں، وہاں انگلیاں اٹھا کر کہتے تھے وہ دیکھو بیٹیوں والا جا رہے ہیں۔ اس دور میں میرے آقا کریم نے 4 بیٹیوں سے محبت فرمائی، 4 بیٹیوں سے، حضور کی ایک نہیں 4 بیٹیاں ہیں، چاروں سے محبت فرمائی۔ اللہ میرے اوپر جنون طاری ہوا، میں نے ایک سامان پھینکا، بیٹی کو اٹھایا، وہ کسی اٹھائی اور آبادی سے باہر چلا گیا۔ میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا کہ اپنی بیٹی کو اس گڑھے میں ڈالوں، اور بیٹی بڑی خوشی میں ہے کہ میرا باپ مجھے کئی سال بعد ملا ہے۔ یا رسول اللہ میں گڑھا کھود رہا تھا، ہوا اڑی، مٹی میرے چہرے پر پڑی، وہ بچی دوڑی دوڑی آئی، اپنے دامن سے میرا چہرہ صاف کر رہی ہے کہ میرے باپ کے چہرے پر پٹی پڑ گئی ہے، اور میرے اوپر جنون تھا۔ میں نے اٹھا کر بچی کو قبر میں ڈالا، گڑھا بند کر دیا، میں مٹی ڈال رہا تھا اور میری بیٹی مجھ سے زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی، وہ زندہ رہنے کا حق مانگ رہی تھی۔ اب بھی رات بستر پر لیٹتا ہوں تو بچی کی چیخیں کانوں میں آتی ہیں۔ اب وعدہ کریں کہ اگر میں آپ کا کلمہ پڑھوں تو میرے یہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ وہ اپنا یہ گناہ بیان کر رہا ہے، حضور بھی رو رہے ہیں، صحابہ بھی رو رہے ہیں۔ ایک صحابی نے آگے بڑھ کے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کے کہا چپ کر جا، ہمارے آقا بڑے رقیق القلب ہیں، ایسی گفتگو نہیں سن سکتے۔ امام الانبیاء نے فرمایا تو کلمہ پڑھ، اللہ تیرا یہ گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اس نے کہا جی اگر میری بیٹی جب تک مجھے خود معاف نہیں کرے گی مجھے یقین نہیں آئے گا۔ امام الانبیاء نے فرمایا چل مجھے اپنی بیٹی کی قبر پر لے کر چل، جہاں انہوں نے اپنی بیٹی کو دفن کیا تھا۔ صحابہ کرام ساتھ ہیں، وہ اللہ کے رسول کو لے کر آیا، فرمایا جہاں اپنی بیٹی کو دفن کیا تھا وہاں کھڑے ہو کر آواز سے بیٹی تجھے اللہ کے رسول بلا رہی ہے۔ شواہد النبوت اٹھا کر دیکھیں، وہ عربی آگے بڑھا، اپنی بیٹی کی قبر کے کنارے کھڑا کر کہتا ہے بیٹی اٹھ تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ قبر شک ہوئی، بچی نکلی ہے، سیدھا حضور کے قدموں کی طرف آئی ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ روح اللہ پیر کی ٹھوکر مارے تو 100 سالہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ میں تو عیسیٰ کے ایمان کی شان بیان کر رہا ہوں، جن کے پیچھے روح اللہ ہاتھ باندھ کے نمازیں پڑھتے رہے، وہ بچی حضور کے قدموں میں آئی۔ امام الانبیاء نے فرمایا بیٹی کیا تو اپنے باپ کا جرم معاف نہیں کرے گی؟ اس بچی نے عرض کیا یا رسول اللہ ویسے تو میرے باپ کا گناہ اتنا بڑا گناہ تھا، ویسے حشر کے دن بھی معاف نہ کر دی، پر یا رسول اللہ میں اپنے باپ کا گناہ نہیں دیکھ رہی، میں تو آپ کا آنا دیکھ رہی ہوں۔ آپ کی آمد کے صدقے میں نے باپ کو معاف کر دیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا انہیں دنیا میں رہنا ہے یا واپس برزخ میں جانا ہے؟
اس بچی نے توتلی زبان میں عرض کیا یا رسول اللہ جتنا پیار میرا رب میرے ساتھ فرماتا ہے ہزاروں ماں باپ اتنا پیار نہیں کر سکتے۔ دوبارہ نماز جنازہ پڑھا کر بچی کی تدفین کی گئی۔ امام الانبیاء کے کلمے کی شان کیا ہے؟ کشجرۃ طیبۃ، کلمہ اسلام ایسا درخت ہے، ایسا پاکیزہ درخت ہے جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ آگے فرمایا اصلھا ثابت، بڑی آپ کی توجہ کا طالب ہوں، زمان دور بڑا نازک ہے جس دور میں آپ کے سامنے بیٹھا آواز کر رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے اصلھا ثابت، فرمایا اس درخت کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں۔ جڑیں بڑی، عربی زبان میں اصل کہتے ہیں جڑ کو۔ اصلھا ثابت، اس درخت کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں۔ دیکھیں بعض پودوں کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی۔ گندم کا پودا لے لیں، تھوڑی سی ہوا چلتی ہے، آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے، پودا گر جاتا ہے، جڑوں سے اکھڑ جاتا ہے۔ لیکن شیشم کا درخت بڑا مضبوط ہے، کیکر کا درخت بڑا مضبوط ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں۔ جس درخت کی جڑیں جتنی گہری ہوں گی اتنا ہی وہ مضبوط بھی ہوگا۔ قرآن کہتا ہے اصلھا ثابت، یہ کلمہ اسلام کا درخت ایسا ہے جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں۔ حالات جس رخ پہ جا رہے ہوں، جتنی مرضیاں دیا اسلام پر آئیں، پر اسلام کا درخت ایسا ہے جو گرنے والا نہیں۔ کیوں؟ اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں۔ مجھے بتائیں جس درخت کی ہم گوڈی کرتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، آبیاری کرتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، وہ درخت بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اسلام کی جڑوں میں کس کس نے اپنے خون سے آبیاری کی ہے؟ اسلام کی جڑوں میں شہید کربلا کا خون ہے۔ اسلام کی جڑوں میں شبیہ رسول ہم شکل پیغمبر حضرت شہزادہ علی اکبر کا خون ہے۔ اسلام کی جڑوں میں حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کا خون ہے، جناب جعفر طیار کا خون ہے، خالد بن ولید اور دیگر صحابہ کی محنتیں ہیں۔ جس کی جڑوں میں پاکیزہ صحابہ کا خون ہے اس درخت کو گرایا جا سکتا نہیں۔ اصلھا ثابت، یہ درخت ایسا درخت ہے کہ جس کی جڑیں بڑی، سارے نہیں بولے، جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں۔ یہ 2020 ہے اور آج اکتوبر کی 1 تاریخ ہے۔ 2017 7 اپریل ناروے میں کانفرنس ہوئی، تقابل ادیان، مختلف مذاہب کے لوگ وہاں جمع تھے، علماء تھے اور بڑے بڑے اسکالرز تھے، چند ایک مسلمان تھے اور اکثریت یہودیوں عیسائیوں کی۔ ان لوگوں نے برطانیہ سے ایک عورت کو بلایا جو اسکالر تھی، جس کا نام ہے کیرن آرمسٹرانگ۔ یہ عورت بہت بڑی اسکالر ہے، اس کی کتابیں بڑی مشہور ہیں۔ ہسٹری ٹو گاڈ اس کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ ہسٹری ٹو گاڈ کا مطلب ہے خدا کی تاریخ۔ دیگر اس نے اسلام پر کتابیں لکھی ہیں۔ اس عورت کو انہوں نے برطانیہ سے بلایا، وہاں مقالے پڑھے جاتے تھے، تقریریں کی جاتی تھی۔ یہ عورت آ کر ڈائس پر کھڑی ہوئی، اس نے مجمع کی طرف دیکھا تو وہاں یہودیوں عیسائیوں کی اکثریت تھی۔ اس عورت نے کہا کہ اگر میری بات سے تم لوگوں کا دل دکھے، میری کوئی بات تمہیں اچھی نہ لگے تو میں پیش کی معذرت چاہوں گی، لیکن میں بات وہ کروں گی جو حقیقت ہے۔ آپ لوگوں کی پیشانی کے بل دیکھ کر میں حقیقت کا بیان چھوڑ نہیں سکتی، میں حقیقت بیان کروں۔ اس نے کہا میں نے آکسفورڈ سے PhD کرنی تھی اور میری تحقیق کا مضمون تھا مذاہب کی خوبیاں اور خامیاں۔ کسی مذہب میں خوبی کون سی ہو سکتی ہے اور خامی کون سی ہو سکتی ہے، یہ میرا مضمون تھا، مذاہب کی خوبیاں اور خامیاں۔ اب میں نے راتیں جاگنا شروع کر دی، میں نے کئی سال تحقیق کی، میں نے مذاہب کی خوبیاں بھی لکھی، خامیاں بھی لکھی۔ میں نے یہودیت کو پڑھا، خوبیاں بھی لکھی، خامیاں بھی لکھی۔ میں نے عیسائیت کو پڑھا، خوبیاں بھی لکھی، خامیاں بھی لکھی۔ میں نے بدھ مت کو پڑھا، کنفیوشنزم کو پڑھا، اور میں نے سوشلزم کو پڑھا، میں نے ہندو مت کو پڑھا، سکھزم کو پڑھا۔ میں نے تمام مذاہب کو پڑھا، ان کی خوبیاں بھی لکھی، خامیاں بھی لکھی۔ یہ عورت کہتی ہے آخر میں آئی اسلام کی باری، آخر میں مسئلہ اسلام آیا۔ میں نے بڑی راتیں جاگی، بڑی عرق ریزی کی، پر مجھے اسلام میں خامی نہیں نظر آئی، خوبیاں ہی خوبیاں نظر آئی۔ اسلام واحد دین ہے جو پیسفل دین ہے، جو امن والا دین ہے۔ اسلام میں خامی کوئی نہیں، خوبیاں ہی خوبیاں ہیں۔ جب اس سے یہ بات کی، وہاں جو کہ اکثریت یہودیوں عیسائیوں کی تھی، وہ لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے ٹیبل بجانا شروع کر دیا، ڈیسک بجائی،
احتجاج ریکارڈ کروایا، اعتراض شروع کر دیے. کسی نے کہا تجھے 4 شادیاں نظر نہیں آئی، کسی نے کہا تجھے عورت کی وراثت نظر نہیں آئی، کسی نے کہا تجھے پردہ نظر نہیں آیا. جو اسلام پر گھسے پیٹے اعتراض کرتے ہیں وہ اعتراض شروع کر دیے. یہ عورت وہاں کھڑی سنتی رہی. جب وہ سارے اعتراض کر کے بیٹھ گئے، اس عورت نے ایک جملہ بولا ہے، سمندر کوزے میں بند کر دیا. اس نے کہا تم نے جتنے اعتراض کیے ہیں میں نے تمہارے سارے اعتراض سنے ہیں، تمہارے اعتراض بتا رہے ہیں نہ تم نے قرآن کو پڑھا ہے نہ سیرت محمد کو پڑھا ہے. نہ تم نے قرآن پڑھا ہے نہ سیرت محمد کو پڑھا ہے. اگر تم قرآن پڑھتے، سیرت نبوی پڑھتے، تمام اعتراضات کے جوابات ان میں مل جاتے. میں نے تو رزلٹ حاصل کرنا تھا، میں نے تحقیق کی ہے اور کئی سال جاگنے کے بعد آج میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں، محمد جیسی ہستی کوئی نہیں. مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے، 2-4 دوستوں نے سبحان اللہ کہا. یہ بات تو پورے مجمع کی سبحان اللہ کہنے والی بات ہے. جانتے ہیں نا دور کون سا دور گزر رہا ہے؟ ہمارے دور میں معاذ اللہ 2002 میں قرآن مجید کو باتھ روم میں ٹیشو پیپر کے طور پہ استعمال کیا گیا. ٹیری جونز قرآن کو آگ لگائی ہے. انوسینٹ آف مسلم جیسی غلیظ فلم بنائی گئی گستاخانہ خاکے، اور ابھی فرانس سے پھر اعلان کر دیے. آپ جانتے ہیں یہ کیا گزرا دور ہے، اسلام پر مشکل دور ہے. پر میری ملت کے باشعور مسلمانوں، اس مشکل دور میں، اس گئے گزرے دور میں بھی اللہ اسلام کے دشمنوں کے گھروں سے اپنے نبی کے نعت خوان پیدا فرما. اس دور میں بھی حضور کے نعت خوان پیدا ہو رہے ہیں. علامہ اقبال نے بھی کیا خوب کہا تھا. علامہ اقبال کہتے ہیں چشم فلاح کے نظارہ ابد تک دیکھے، رفت و رفعنا لک ذکرت دیکھے. اس عورت نے کہا کہ تم نے جتنے اعتراض کیے ہیں تمہارے اعتراض بتا رہے ہیں نہ تم نے قرآن پڑھا ہے نہ سیرت محمدی کو پڑھا ہے. اچھا یہ کانفرنس ختم ہو گئی. سرگودا سے ہمارے ایک محترم بزرگ تھے جو وہاں سیکورٹی انچارج تھے 2017 میں، اس کانفرنس ہال کے سیکورٹی انچارج تھے. وہ کہتے ہیں میں اس عورت کے پاس چلا گیا. میں نے کہا میڈم آپ نے اسلام کا بڑا اچھا تعارف کروایا، آپ مانتی ہیں اسلام جیسا دین کوئی نہیں، تو پھر آپ نے ابھی تک ہمارے آقا کریم کا کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ جب آپ مانتی ہیں اسلام جیسا دین ہے نہیں تو پھر آپ نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ اس عورت نے، غیر مسلم عورت نے حضور کی جو نعت پڑھی ہے مجھے اپنے پورے وجود سے قیمتی ہے. عورت کہتی ہے میں کلمہ پڑھوں یا نہ پڑھوں، کوئی انہیں مانے یا نہ مانے، محمد از پرافٹ اور ٹائم. محمد ہر دور کے نبی، محمد ہر زمانے کے نبی ہیں. کوئی ان کا کلمہ پڑھے. وہ کہتی ہے حالات جس رخ پر جا رہے ہو، اسلام پر دہشت گردی کا لیبل لگا دیا جائے، اسلام کو جتنا مٹانے کی کوشش کرو گے ایک وقت آئے گا پوری زمین پر ایک جھنڈا لہرا رہا ہوگا جس پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قرآن کہتے ہیں اصلھا ثابت. یہ کلمہ اسلام کا درخت ایسا درخت ہے کہ جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں. سارے شامل ہو جائیں، جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں. یہ بڑا مضبوط درخت ہے. 2010 میں ہالینڈ سے فلم آئی تھی جس کا نام تھا الفتنہ، اور اس کے پیچھے جو تحریک چلائی تھی وہ وین ورڈر ڈورے، یہ ناروے کا آدمی تھا. وین ورڈر ڈورے یہ ہالینڈ کا تھا، اور PVV سیاسی جماعت تھی، اس کے سیکنڈ قیادت تھی، دوسرے درجے کی قیادت تھی. اس میں معاذ اللہ ننگی عورتوں کے جسموں پر قرآن کی آیات کو لکھا گیا. 20 سال یہ آدمی اسلام کی مخالفت کرتا رہا ہے. 20 سال ایک پوری زندگی کا حصہ ہے. اسلام کے خلاف تقریریں کرتا تھا، تحریک چلاتا تھا، اس کا منشور اسلام کے خلاف تھا. 20 سال بعد اس آدمی نے خود ہمارے آقا کریم کا کلمہ پڑھ دیا. اور جو بات سنانے لگا ذرا دل تھام کے سونے. 2012 میں اس آدمی نے کلمہ پڑھا ہے، اپنا جوان بیٹا بھی، اس کا نام بدل کے محمد حمزہ رکھا گیا. اگر آپ لوگوں نے خود یہ بات پڑھنی ہو نا، گوگل پر جا کر لکھیں وین ورڈر ٹو محمد حمزہ، ساری تحقیق سامنے آ جائے. میں نے چونکہ آگے بھی ترجمہ آیت کا مکمل کرنے اس کے اختصار سے آگے بڑھ رہا ہوں. 2012 میں اس آدمی نے کلمہ پڑھا، جوان بیٹا ساتھ ہے، حج کرنے کے لیے گیا، مکہ حج کیا، مدینہ منورہ گیا. کہتا ہے میں تو پہلی دفعہ آیا تھا، نیا مسلم تھا. مجھے میرے گائیڈ نے بتایا کہ بھی ہم نے روزہ رسول پہ جانا ہے.
میں نے کہا روزہ رسول کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہم نے پیغمبر اسلام کی قبر انور پر حاضری دینی ہے۔ کہتا ہے میرا جسم تھر تھر کانپنا شروع ہوا کہ میں تو اسلام کے خلاف فلمیں بناتا رہا، میں تو اس پاک رسول کی عزت کو معذلہ گھٹانے کے لیے تحریکیں چلاتا رہا۔ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کون سا منہ لے کر حضور کی سنہری جالیوں پر جاؤں گا۔ اور سنیں، وہ کہتا ہے میں نے وہاں سے ایک کپڑا لیا اور گلے میں جیسے پٹا ڈالتے ہیں نا، پٹے کی طرح ڈال کر یوں پکڑ لیا، اور جب میں جالیوں کے سامنے گیا تو میں نے چہرہ زمین پر گرا لیا، اور میں بڑا کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن جذبات نے ساتھ نہیں دیا۔ میں نے پٹا پکڑ کے نا دونوں ہاتھ جوڑ کے اس کے یا رسول اللہ مجھے معاف فرما، بس مجھے معاف فرما دے، مجھے پتہ نہیں تھا آپ کی اتنی عزت و عظمت ہے، میں اسلام کو جانتا نہیں تھا، اسلام کے خلاف فلمیں بناتا رہا، تحریکیں چلاتا رہا، بس مجھے معاف کر دے۔ جو اسلام کے دشمن تھے بالآخر انہیں اسلام کے دامن میں پناہ لے لی۔ قرآن کہتا ہے اصلھا ثابتن، یہ کلمہ اسلام کا درخت ایسا درخت ہے کہ جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، وفرعھا فی السماء، جڑیں مضبوط ہیں تو شاخیں کہاں ہیں؟ میرے استاد بیٹھے ہیں، محبت والے بیٹھے ہیں، قصہ گوئی میری تربیت میں شامل نہیں، میں اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے جڑیں مضبوط ہیں تو شاخیں آسمانوں سے بھی بلند ہیں، فرعھا فی السماء، ساتوں آسمانوں سے بلند ہے کلمہ اسلام کی شاخیں۔ یہ درخت ایسا درخت ہے، جڑیں مضبوط ہیں اور شاخیں آسمان سے بھی، فرعھا فی السماء، آسمان سے بھی بلند ہیں۔ میں اب اپنی گفتگو کے اس مرحلے میں آ گیا ہوں جہاں سال ثواب کی محفل کی برکات بیان کر رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا۔ دیکھیں دنیا کا ہر درخت ایک موسم کے مطابق پھل دیتا ہے، سردیوں کے پھل اور ہیں، گرمیوں کے پھل اور ہیں، ہر موسم کے مطابق ہم پھل کھاتے ہیں۔ دنیا کا ہر درخت موسم کا پابند ہے، کلمہ اسلام کا درخت ایسا ہے جو ہر موسم میں پھل عطا کر رہا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا۔ شاہ جی بیٹھے سے پوچھے کل حین کا معنی کیا ہے؟ ہر موسم میں پھل ہے، تمام موسموں میں پھل دے رہا ہے۔ کلمہ اسلام کا درخت ایسا ہے، گرمی ہو سردی ہو، خوشی ہو غم ہو، امیری ہو غریبی ہو، دنیا ہو قبر ہو یا حشر ہو، اسلام کا درخت ایسا درخت ہے